الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر یہ عظیم مقدس سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد روزے کی حالت میں پاک و صاف ہو کر مخلصانہ انداز میں چاہت محبت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس اخلاق کے اندر اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ کائنات کے اندر مومن کو جو دین سے دور کرنے والی چیز ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر چیز نہیں ہے جو انسان کو اللہ سے، رسول اللہ سے، دین کے احکام سے دور کرنے والی چیز ہو۔ اور بھی چیزیں ہیں، باقی اس سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کو دین سے، مومن کو دین کے احکام سے دور کرے۔ دنیا کی محبت ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو احکام الہی سے بھلا دیتی ہے، اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے، ایمان کمزور کر دیتی ہے، دلوں میں جگمگانے والا ایمان جو ہوتا ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ انسان کی دین کی محبت بھی ایک الگ، بلکہ دنیا داری کے معاملات میں ہم دیکھیں ہمارے سگے بھائیوں کے اکثر جھگڑے دنیا کی وجہ سے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا اکثر دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بائیکاٹی، نفرتیں، قبیلے جدا جدا ہونا، لڑائی جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، خون ریزی، اس کی مین بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو دنیا آخرت میں برباد کرنے والی ہے۔ ایک بہترین مثال کے ذریعے پروردگار نے سمجھایا، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی پوری امت کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرو مثال دے کر کہ دنیا کی کیا وقت ہے کہ جس کے پیچھے پڑھ کے تم اللہ کے احکام کو بھی بھول بیٹھے، اخروی زندگی کا سارا حسن بھی تمہارے سامنے تھا، جنت کے کمالات، جنت کی عیش و عشرت سب کچھ تمہارے سامنے تھی، سب تم بھول کر دنیا جو کسی کام کی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کی مثال فرمائے اس طرح ہے کہ جیسا کہ کما ان انزلنا، دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے نازل کیا پانی آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو بس اس پانی کے ذریعے زمین سے سبزے اگے، مختلف قسم کے پھلات اگے، اور مما یاکل الناس والانعام، ان پھلات کو اور اگنے والی جو بھی نباتات ہیں زمین سے ان کو انسان بھی کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں۔ کائنات کی ہر ذی روح چیز زمین سے اگنے والی چیزوں سے ہی اس کی جسم کی پرورش ہوتی ہے۔ تو فرمایا حتیٰ اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ زمین نے لے لیا اس سے زخرفہا وزینت وظن اہلها، زمین نے اپنا ہار و سنگار اس سے لے لیا، یہ زمین کا ہار و سنگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگنے والی ہر چیز، پھلات ہوتے ہیں، قسم و قسم کی چیزیں جو بھی زمین سے اگتی ہیں، پھول ہیں، کلی ہیں، حسن و جمال ہے، یہ زمین کا سنگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین نے اپنا ہار و سنگار لے لیا، مکمل مزین ہو گئی، وظن اہلها، تو گمان کیا جو اس کا مالک تھا، کسان تھا جو، اس نے گمان یہ کیا انہم قادرون علیہ، میں مکمل قدرت رکھتا ہوں اس پر، اس نے سمجھا کہ میں ہی اس کا حقیقی مالک ہوں، وہ یہی گمان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتاہا امرنا لیلاً او نہاراً، پھر اچانک رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم آن پہنچا، ٹھیک ہے، ہمارا حکم کیا آن پہنچا، ہماری طرف سے کوئی عذاب، بجلی کڑک آئی، آواز آئی، یا کوئی ایسے طوفان آئے، زلزلے آئے، کسی بھی ذریعے، فرمایا کہ اچانک وہ آن پہنچے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، پھر وہ اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ پہلے کبھی بھی یہاں کھیت تھے ہی نہیں، اس کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، صفایا کر دیتی ہے، وہ طوفان ہوں آنے والے، وہ زلزلے ہوں، یا اللہ کی طرف سے آسمان سے کڑکدار بجلی آنے والی ہو، کسی بھی ذریعے پروردگار اس سب کچھ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، پھر لگتا ہے کہ پہلے یہ کوئی چیز یہاں پر تھی ہی نہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔
دنیا کی زندگی کی مثال اس انداز میں پروردگار پھر فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہماری یہ نشانیاں، ہماری یہ آیتیں فکر کرنے والی قوم کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر شعور ہے، جو فکر کرتے ہیں، جو سوچ و وچار کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کے معاملے کے اندر۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ مختصر ہے بالکل، ہمارے یہ حسن و جمال، یہ کمالات، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ میں کہوں کہ اس وقت زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس وقت مجھ پر وقت آ جائے، اللہ پاک ہر کسی کو زندگی دے، تو کیا یہ میرا حسن، یہ میرا علم، جو کچھ میرے پاس دولت ہے، جو کچھ میری شہرت ہے، یہ سب کچھ بحال رہے گا؟ نہیں، وہ میرے کسی کام کریں گے۔ ان بچوں کو تھوڑا کنٹرول کر، بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھیے، اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام یہیں کا یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کی محبت میں انسان آ کے اپنی قبر کو، حشر کو، اللہ کے احکام کو، اپنی ماضی کی حقیقت کو اور آنے والے مستقبل کی حقیقت کو انسان بھول بیٹھا ہے۔ انسان کیا تھا یہ بھی بھول گیا۔ انسان ان قریب قبر میں دفن ہونے کے بعد انسان کی ہڈیاں بھی خاک میں مل جائیں گی، کیا ہو جائے گا انسان یہ بھی بھول گیا انسان۔ ہمارے اسلاف ایک حکایت لکھتے ہیں کہ دنیا کی مثال، دنیا کے اندر انسان اس طرح مگن ہوا کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، مسافر تھا، اس کے پیچھے جنگل کے شیر لگ گیا۔ اب وہ اس کی شیر کے ڈر کے مارے وہ بہت دوڑا، دوڑتے دوڑتے حتیٰ کہ آگے اچانک ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سانپ ہے۔ ادھر سے شیر آ گیا پیچھے، درخت کے نیچے یہ کھڑا تھا، اچانک اس نے فل کوشش کی، درخت کے اوپر چڑھ گیا، زندگی بچانی تھی۔ جب درخت کے اوپر چڑھا تو ہوا یہ کہ جس شاخ پر بیٹھا تھا نا، اسی شاخ پر 2 پھل لگے ہوئے تھے۔ ان بچوں کو بیٹا خاموش ہو جائیے، آپ پیچھے بیٹھیے، بیٹا آواز نہیں کریے بھائی، ان کو پیچھے بٹھا دیں، یہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے کافی زیادہ۔ شاباش، اچھے بچے، اللہ اکبر۔ تو جس شاخ پر وہ آدمی بیٹھا تھا نا، اب نیچے ایک طرف شیر ہے، ایک طرف کنواں ہے اور سانپ بیٹھا ہے، اس کی موت ہے۔ اور جس شاخ پر وہ بیٹھا ہے اسی شاخ پر دیکھا سامنے 2 پھل لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں پھل، اور جس شاخ پر بیٹھا اسی شاخ کے شروع میں 2 سفید اور سیاہ چوہے ہیں، اس شاخ کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ اس نے ان چوہوں کو بھی دیکھ لیا کہ اس شاخ کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں، نیچے شیر کو بھی دیکھا وہ میرے انتظار میں ہے، اور سامنے کنواں ہے، اس کے اندر سانپ ہے۔ سب کچھ دیکھا، اس کے باوجود ان کی نظر جب پھلوں پر پڑی نا، وہ اسی میں مگن ہو گیا۔ پھل توڑے، ان کے کھانے میں ان کی مٹھاس، ان کے ذائقے میں مگن ہو گیا۔ اسے بھول گیا کہ وہ چوہے ہیں، وہ اسی شاخ کو جس پر بیٹھا ہوں اس کی شروع میں اس کو تیزی سے کاٹ رہے ہیں۔ سفید اور سیاہ 2 چوہے ہیں، تیزی سے اسے کاٹے جا رہے ہیں، اور نیچے شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، لیکن اسے یہ سب کچھ بھول گیا۔ اس نے وہ جو پھل توڑے نا، ان کے مٹھاس میں، ان کے ذائقے میں، ان کی رنگت میں گم ہو گیا۔ وقت آیا کہ وہ شاخ کٹتے کٹتے چوہوں کے ذریعے شاخ کٹ گئی، گر گیا۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے۔ دراصل وہ بھاگنے والا پیچھے جو اس کے شیر تھا نا، وہ اس کی موت تھی۔ انسان حتی الامکان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے عمر رسیدہ انسان ہے، تکلیف میں ہے، درد میں مبتلا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھ پہ موت آ جائے۔ وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرے گا۔ جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کی موت تھی، انسان اس سے بھی بچتا ہے۔ آگے سامنے قبر تھی، انسان اس سے بھی ڈرتا ہے۔ جس شاخ پر جا کے بیٹھا تھا نا، وہ شاخ دراصل اس کی زندگی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو چوہے تھے 2 کاٹنے والے، وہ دن اور رات تھے، سفید اور سیاہ چوہے دن اور رات تھے، اس شاخ کو وہ کاٹ رہے تھے جو اس کی زندگی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دن رات جو گزر رہے ہیں نا، ہم جو ہی وقت گزر رہے ہیں ہم موت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو دن گزر گیا ہمارے 1 دن زندگی سے کم ہو گیا، جو رات گزر گئی ہماری 1 رات زندگی سے کم ہو گئی، ہم اس قدر زیادہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو چوہے تھے کاٹنے والے وہ دن رات تھے، جو شاخ تھی وہ اس کی زندگی تھی، اور جو پھل تھے نا وہ دنیا تھی۔ اس نے ان کو توڑا، ان کا مٹھاس تھا، دنیا میٹھی ہوتی ہے نا، ان کی رنگت تھی، ان کے مختلف ذائقے تھے،
وہ ان کے کھانے میں لگ گیا، اسے بھول گیا تھا کہ میری جو شاخ ہے زندگی ہے، دن رات یعنی وہ چوہے اسے کاٹ رہے ہیں، میں دن بدن موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، دن بدن میری زندگی کے دن رات کم ہوتے جا رہے ہیں، میری موت میرے انتظار میں، جو ہی وقت ختم ہوگا میری زندگی کے دن رات مکمل ہوں گے، موت نے آ کے میرے جسم سے جان کو نوچ لینا ہے۔ وہ بھول گئے سب کچھ۔ یہ مثال ہے دنیا کی، ٹھیک ہے نا؟ ہم مگن ہو گئے دنیا کی اس رنگت میں، دنیا کے اس مٹھاس میں، وہ دن رات جو گزر رہے تھے ہماری زندگی کی شاخ کو کاٹ رہے تھے، اس کو بھی ہم بھول بیٹھے، جو موت ہمارے انتظار میں تھی اس کو بھی ہم بھول بیٹھے، جو قبر ہمارے سامنے ہے ہم روزانہ دفن بھی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی قبر کو بھول بیٹھے۔ محض صرف اس دو پھل جو ہیں دنیا ہے ان کے مٹھاس میں ایسے مگن ہوئے، اللہ کے احکام کو بھی بھول بیٹھے، قرآن کو بھی بھول بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی بھول بیٹھے، ایسے مگن ہوئے کہ گناہوں کے دلدل میں ایسے غرق ہوئے، سب کچھ بھول بیٹھے۔ آج اچانک پتہ چلے گا کہ وہ شاخ ٹوٹ جائے گی، پھر کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر انسان سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے حقیقت زندگی انسان کی۔ ہم دیکھیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، ہم نے کس قدر کوشش کی، ہم نے کس قدر اس دنیا کی زندگی کو پس پشت کرنے کی کوشش کی ہے، یا ہم نے کس قدر کوشش کی کہ ہم اخروی زندگی کو اہمیت دیں۔ یہ میری بات محض خطاب میرا ان بزرگوں کا نہیں بلکہ جوان طبقہ ہمارا زیادہ بیٹھا ہے، میں ان جوانوں کو خود مخاطب ہوں خاص طور پہ۔ موت نہیں دیکھے گی کہ ہمارے بابا جی سردار صاحب بیٹھے، ان کی 80 سال عمر ہو گئی اور میں تو ابھی 25 سال کا ہوں، موت نہیں دیکھتی۔ جب جس کا وقت آ گیا نا، موت نے آ کے اس کی جان کو قبض کر لینا ہے۔ موت کسی کے معاملات کو نہیں دیکھتی کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ ابھی پڑھا ہے، یہ MBBS ڈاکٹر بنا ہے، یہ بڑا پروفیسر بنا ہے، یہ بڑا مفتی شیخ الحدیث بنا ہے، یہ بڑا انجینئر بنا ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ ابھی بن کر یہ ڈگریاں لے کر آیا ہے، اب تو اس نے کمانا ہے، اب اسے عزت ملنی ہے بڑی۔ موت سے اس سے موت کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے آ کے جان کو نوچ لینا ہے۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے اس پھلات کے اندر، اس مٹھاس کے اندر، اس رگن کے اندر گم نہ ہو جائیں، کچھ اخروی زندگی کی طرف بھی دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانا ہی غلط ہے، دنیا کمائیں۔ ہمارے اسلاف بزرگ ایک اور مثال دیتے ہیں دنیا کی، فرماتے ہیں کہ دنیا ایک کشتی کی مثل ہے، ٹھیک ہے نا؟ پانی نہ ہو تو کشتی کسی کام کی ہے نہیں، دریا سمندر خشک ہو کشتی کس کام کی ہے؟ وہ ایک لکڑی ہے، پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ پانی ہے، کشتی اس کے اوپر چل کے اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انسان عام غریب آدمی ہے، دنیا کے اندر اس بیچارے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، خاص طور پہ جس طرح آج کل مولوی طبقہ ہے۔ آپ لوگ تعجب کریں گے پھر حضرت ہم پر پیریڈ لگانے لگے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، ایک درد بھی ہے، ایک احساس بھی ہے۔ ہم دین کے معاملے کے اندر اس قدر ہم اجنبی ہیں کہ بس اللہ معاف کرے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محض آپ لوگ مخاطب نہیں ہیں، پوری امت مخاطب ہے، ہر وہ انسان مخاطب ہے جو اس زمرے میں آ رہا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، یہ صرف ہماری مسجد کا اصول طریقہ قاعدہ نہیں ہے، ہر مسجد میں یہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ طبقہ بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، بھائی تمام حضرات کوشش کریں کہ قرآن حضرات نے، امام صاحب نے پورا مہینہ اللہ کا کلام تمہیں سنایا ہے، ان کی خدمت کریں۔ اور خدمت کس قدر ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، جن کے پاس اس قدر پیسہ ہے، بینکیں بھری ہوئی ہیں، جب وہ دین کے معاملے کے اندر 500 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں نا، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دین کے ساتھ اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اگر شادی کرتے ہیں، کسی سنگر کو، کسی ایسے غلیظ قسم کے انسان کو بلاتے ہیں جو گناہوں کے اندر غرق کر دیتے آ کر ہمیں، اور وہ آدھا گھنٹہ آ کے گاتا ہے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے اس کے قدموں میں حاضر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک محفل میلاد کے نام پر ایک فنکشن کرتے ہیں، اور ایسا نعت خور طبقہ بلاتے ہیں دور دراز سے جو ایڈوانس لاکھوں روپے ہم سے لیتا ہے، اور وہ آ کر 20 منٹ ایسی نعت خوانی کرتا ہے، ایسے اشعار پڑھتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آدھے گھنٹے کا وہ لاکھوں روپے لے کے جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جس نے پورا مہینہ اللہ کا قرآن سنایا ہے، اسے مہینہ گزرنے کے بعد منتیں کی جاتی ہیں، بھئی ان کی کچھ خدمت کریں۔ اور وہ لوگ جو لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں غلاظت کے اندر، وہ 1000 روپیہ دیتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کے ساتھ اجنبیت کا عالم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں
اور پھر آخر میں 27ویں رات کو 20,000 25,000 دے کر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کی ماشاءاللہ اس قدر خدمت ہو گئی، بھئی ہم نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا، کمال کر دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ شاید آپ لوگ سمجھیں کہ حضرت لالچ میں، اللہ کی عزت کی قسم یہ ایک احساس ہے، ایک دکھ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے اس قدر کیوں اجنبی ہو گئے، ہم نے کیوں اسلام کو اس قدر غریب کر دیا۔ کبھی کسی اور معاملے کے اندر بھی اس قدر منتیں کی گئی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور لوگ پیسہ جمع کرائیں، کوئی عام علاقے کا کام ہونا اس کے اندر بھی لوگ بڑھ چڑھ کے کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے کے اندر امیر سے امیر آدمی بھی گھبرا رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ، ہم بھی اسی طرح، ہم نے جنہیں 1000 روپیہ دیا ہے نا، بڑا خوش ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ حضرت کی اور قاری صاحب جن نے مصلی سنائے بڑی خدمت کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس 1000 کی کوئی اہمیت ہے کہ جب آپ ذاتی شاپنگ کرنے کے لیے بازار کے اندر گئے ہوتے ہیں؟ ہے کوئی اہمیت؟ نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پر وہ 1000 جب ہم مسجد میں اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم نے کیا کچھ کر دیا دین کے لیے۔ یہ دین کے ساتھ ایک اجنبیت ہے، دین کے ایک غریب ہونے کا ایک بہت بڑی علامت ہے، یاد رکھیں۔ پورا ہفتہ محنت کی جاتی ہے ہر مسجد میں صرف آپ لوگوں کو نہیں، آن کیمرہ ہر ایک کو میں مخاطب ہوں، ہر وہ مسجد کی انتظامیہ اور ہر وہ لوگ جو دین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک دنیا کی محبت اس قدر رچ گئی ہمارے اندر، ہم دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم قیامت کے دن انسان جس چیز سے پچھتائے گا نا، وہ دنیا کی محبت، جو دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کرتا تھا نا، اسی وجہ سے پچھتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمارے راستے میں خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک کسی پر موت واقع ہو جائے، پھر تم کو کہ اے پروردگار ہمیں مہلت دی جاتی، ہم تیری راہ میں مال خرچ کرتے۔ یہ مرنے کے بعد تم کہو گے دنیا میں جتنا بھی دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی پراپرٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سال کے بعد قاری صاحب کی خدمت کرنے میں ہمیں ایسی دقت محسوس ہوتی ہے کہ بس وہ ایک پہاڑ کی طرح لگتا ہے۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ، میں آن کیمرہ ہر کسی کو کہہ رہا ہوں، محض میرے مقتدی کو خطاب نہیں ہے، آپ لوگ اچھی خدمت کرتے ہیں، محض آپ لوگوں کو اٹیک نہیں کر رہا، واللہ بخدا میں ایک درس سنا رہا ہوں پوری امت کو۔ ہر بندہ بمائے میرے، ٹھیک ہے نا، میرا جتنا وظیفہ ہے، جتنا کہ میں امیر آدمی ہوں، میں خود کو جانتا ہوں، آپ لوگ جو جس حیثیت کے بھی بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ قاری صاحب جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، پورا مہینہ قرآن سنایا ہمیں، مہینے کے بعد 20-25 ہزار روپیہ میں ذاتی طور پہ دیکھوں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ میں خدمت کر کے پھر اعلان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس قدر خدمت ہوئی ہے، بتائیں مومن ہو کے، عام انسان ہو کے نہیں، میں اپنے آپ کو مومن سمجھ کے اب یہ سوچوں کہ ہم پورے علاقے نے مل کر، یہ مومنین کا علاقہ ہے، مومنین کی جماعت ہے بہت بڑی، ہم ماشاءاللہ ایک عظیم ترین مومن طبقہ ہیں، یہ بات آ گئی سرسری طور پہ، یہ کوئی میرا موضوع نہ تھا، ایک دکھ ہے اسلام سے اجنبیت کا جو امت کا عالم ہے، وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پورا مومنین کا ایک علاقہ ہے، لاکھوں کروڑوں پتی لوگ موجود ہیں، اور پورا مہینہ قرآن سنانے والے قاری صاحب کو 20,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ انسان ہو کے نہیں، مومن ہو کے میں سوچوں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، واللہ بخدا اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ خدا کے لیے ہم کچھ سوچیں، دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ کیا یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ کیا منتیں کی جا رہی ہیں، بار بار اٹھ کے کہا جا رہا ہے بھائی مہربانی کریں، اللہ کے لیے آپ دے دیں جی، قاری صاحب کی خدمت کر لیں۔ بمشکل کئی یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، ایک ادا اٹھے گا 500 کانپتے کانپتے دے گا، بھائی اتنا خدمت جو کر رہا ہے وہ بیچارہ۔ ایک دکھ ہے، ایک سنایا جا رہا ہے، محض آپ لوگ نہیں، آپ لوگ بھی اس میں خطاب میں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، نہیں، سب کو کہا جا رہا ہے۔ اب کوئی لوگ سمجھے کہ حضرت ماشاءاللہ یہ دیکھا کہ لالچ میں آ گیا نا، دنیا کی محبت میں، بات یہ نہیں ہے میرے بھائی، اس بندے پہ خدا کی کروڑ بار لعنت، اگر میں ذاتی طور پر اپنی ذات کو مد نظر رکھ کے اگر یہ بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا، آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، ہمارا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ کئی ایسا طبقہ، میں آپ کئی دن پہلے پچھلے بلکہ جمعے میں بھی یہ بات کر گیا تھا، ادھر فیصل آباد کی بات ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ادارہ یعنی وہ کوئی کمپنی ہے بہت بڑی، اور اس میں کام کرنے والے سارے انجینئر ہیں، وہاں پہ میرا کافی تعلق ہے، وہ میرے خطابات بھی سنتے رہتے ہیں، میرے پروگرام بھی کراتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر فیصل آباد کے میں ہائی لائٹ نہیں کرتا، آن کیمرہ لوگ سنتے پھر عجیب محسوس کرتے ہیں۔
تو اس آفس کے اندر بہت بڑا آفس ہے، کافی بڑی عمارت ہے، اس آفس کے اندر کام کرنے والے انجینئر لوگ ہیں، کم از کم وہ تقریباً کوئی 25 30 40 کے قریب لوگ اس آفس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کوئی قاری صاحب بھیجیں رمضان شریف میں تراویح کے لیے۔ تو جو قاری صاحب ملے مجھے انتہائی غریب آدمی، میں نے جان بوجھ کے سلیکٹ کیا کہ اچھا خاصا ادارہ ہے، بہت بڑا، خدمت کریں گے یہ لوگ، تو میں نے وہ سلیکٹ کیا، انہیں بھیج دیا۔ پھر میں نے ان کے جو مینیجر تھا انہیں بھی میں نے خاص طور پہ کہا، میں نے کہا کہ آپ نے خدمت کری ہے، غریب قاری صاحب بالکل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر انہوں نے ادھر ہی یہ کینال روڈ پہ ایک بہت بڑے میرج ہال میں انہوں نے افطاری کا پروگرام کرایا تھا، اور میں خاص طور پہ انہیں مجھے انوائٹ کیا تھا، میں وہاں پہنچا، افطاری بھی کی تھی، اور میں نے وہاں بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے امیر لوگ آئے تھے، میں نے وہاں چند 1 منٹ حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی۔ تو اس مینیجر سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں افطاری میں جو 10-15 منٹ کا کھانا چلا ہے نا، 8 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ تھے جو ان کا کاروبار چلانے میں وہ خاص لگن دوستانہ ماحول تھا، وہ لوگ تھے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ صرف محض تعلق تھا، 8 لاکھ روپیہ خرچہ افطاری پہ ہوا ان کو کھانا کھلانے میں۔ ہم بھی تھے، موجود تھے ماشاءاللہ، قسم و قسم کی ڈشز تھی، ہم نے بھی کھانے کھائے تھے۔ اور جس قاری صاحب نے پورا مہینہ اللہ کا قرآن سنایا ہے، 10,000 روپیہ اس سے 27ویں رات کو دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں، دین کے ساتھ اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس قدر غریب کر دیا ہم نے دین کو یار، ممبر پر بیٹھ کر ہمیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا یار کہ دین کو غریب کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ بھی ہمیں بولنا پڑے گا یار۔ تو خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں، چھوڑ دے میری ذات کو، میری ذات پہ اٹیک نہیں کرنا بھی حضرت اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ میری یہ گفتگو محض آپ نہیں سن رہے، آن کیمرہ آگے سینکڑوں لوگ سنتے ہیں، تو لہٰذا میں یہ پوری امت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ نے ہمیں ایسا دین سے دور کر دیا، اور یقیناً دنیا کی محبت ہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی قرب سے انسان کو دور کرتی ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا جس کے پاس نہیں ہے نا، وہ بھی بیچارہ ہے، دنیا کے اندر اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ جس طرح کے مولوی طبقہ ہمارا خاص، مولوی کی اہمیت خاص مسجد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسائل بھی پوچھنے ہوتے ہیں، پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ کبھی فوتگی ہو جاتی ہے، نگاہ پڑھانا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اذان کان میں پڑھنی ہوتی ہے، ختم پڑھانا ہوتا ہے، دم کرانا ہوتا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مولویوں کے لیے ہم نے استعمال کے لیے مولوی صاحب کو رکھا ہوتا ہے اکثر اوقات، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہ رکھیں، اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو واللہ بخدا جو امت کا حال ہے نا، ہم مولوی کو ممکن ہی نہ تھا کہ ہم رکھتے مسجد میں، مجبوری ہے نا، بچہ پیدا ہو گیا تو اذان مولوی کو رکھا ہوا ہے اذان پڑھنے کے لیے، پھر وہ بچے کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ دم کرانا پڑ جاتا ہے، کوئی طویل وغیرہ، اس کام کے لیے مولوی کو استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں، اکثریت ہے یہ۔ مولوی امام نہیں، مولوی غلام ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت یہ بات کیوں کریں؟ خدا کی عزت کی قسم یہ مشاہدہ اس بندے کا، خود دیکھا ہے کہ لوگ انتظامیہ، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں بابا جی چٹھا صاحب بیٹھے ہیں، جتنا بھی ہماری انتظامیہ، ہمارے ساتھ تو دوستانہ ماحول ہے، پھر ہمارا بھی کچھ اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم وہ انداز اپناتے نہیں کہ ہم غلام محسوس ہوں، اور الحمدللہ ہم امام بن کے رہتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم کھلے عام، ہمارا کھلا مزاج ہے، اور ہم کھل کے بات کرتے ہیں، پیار محبت بھی، یہ نہیں کہ ہم سخت رہتے ہیں، نہیں، ہمارا دوستانہ ماحول ہے۔ ہماری ساری انتظامیہ بہت اچھی ہے، ہمیں عزت بھی دیتی ہے، پیار بھی دیتی ہے، ہماری ضروریات بھی مکمل پورا کرتی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے اندر ائمہ مساجد کو انتظامی مساجد غلام بنا کے رکھتی ہے۔ آپ کہیں کہ کس طرح؟ ہمارے حضرت ساجد صاحب بیٹھے ہیں، انہی سے پوچھ لیں ساری حقیقت، جن جن مساجد سے ہو کر آئے ہیں، کیا یہ مساجد کی انتظامیہ کے گھر کے کام نہیں کرتے رہے؟ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال اللہ کے لطفی اشارہ، بلکہ اشارہ نہیں ہے، یہ تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اگر یہ سننے والے لوگ دور دراز تک اگر اس طرح کے خناس قسم کی کوئی انتظامیہ مسجد میں ہے تو اللہ کرے گا انہیں کوئی ہدایت آئے گی یہ بات سن کر۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر دولت نہیں ہے نا انسان کے پاس، وہ بھی خاص اس کی اہمیت نہیں دنیا کے اندر۔ جس طرح کے پانی نہیں ہے، کشتی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کشتی سے ہم سبق حاصل کریں گے، کشتی پانی کے اوپر چل کے اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر میں چلا گیا تو اندر چلا گیا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ اسی طرح
دنیا کے اندر اوپر دولت کے اوپر رہ کر ضرورت پوری کرنی ہے، دولت کی محبت دل میں چلی گئی تو کشتی کی طرح انسان بھی دنیا کے اندر غرق ہو جائے گا۔ دنیا حاصل کرنی ہے، یہ نہیں کہ دنیا حاصل ہی نہیں کرنی۔ یہ صرف مولوی پہ پابندی ہے کہ مولوی ہو کہ اس نے کاروبار شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اٹیک ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اچھے ہیں، آپ کی بات نہیں کرا، آپ لوگ اچھے ہیں، آپ اس طرح کا مزاج نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی تربیت والی بات بھی ہوتی ہے، آپ ہمارا ہر وقت درس سنتے ہیں، اور ہم نے کچھ فکر سوچ بھی اس طرح اپنے مقتدیوں کو الحمدللہ دی ہوئی ہے کہ اس طرح کا مزاج ہمارے مقتدیوں میں نہیں ہے، اکثر ہی پایا جاتا ہے۔ بلکہ مساجد میں تو پابندی ہوتی ہے نا بھئی، جو امام صاحب ہیں وہ نہ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں گھروں میں جا کے، نہ کہیں محفل پہ جا کے نعت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ساجد صاحب سے پوچھ لیں یہ سارا کچھ، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ کسی کاروبار میں، صرف مسجد میں رہیں گے 24 گھنٹے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ مہینے میں 1-2 کوئی اعلان کرنے والے آ جائے تو مولوی صاحب نہ ہوئے تو کیا بنے گی؟ لہٰذا وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہیں، ممکن خطرہ ہے مہینے میں کوئی ایک آدھا اعلان کرانے والا آ جائے، کوئی نکاح والا آ جائے، ممکن ہے کسی بچے کے سر میں درد ہو تو مولوی صاحب نہ ہوں گے تو کیا بنے گی؟ تو لہٰذا یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ محفل میں جائیں، وہ کہیں جا کے اپنا ٹیوشن پڑھیں یا کسی اور معاملات میں دخل دیں، مسجد میں رہیں گے۔ وظیفہ کتنا ہے؟ 12,000 10,000۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھیں حضرت ہم تو آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں، یقیناً آپ کر رہے ہیں، اچھا نظام ہے۔ آپ ارد گرد بڑی مساجد میں نام نہیں لیتا، آپ کے ارد گرد یعنی جن کا نام ہے جن مساجد کا، ان مساجد میں جا کے امام صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ کی ذمہ داری کیا کیا ہے۔ جب آپ سنیں گے نا گھوم جائیں گے کہ حضرت اکیلے تنہا اس قدر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، جگری دوست ہیں، ہمیں کچھ یہاں تک لے کر آنے والے لوگوں کے حالات جا کے پوچھیں۔ جب آپ کام پوچھیں گے نا پھر اس کے بعد پوچھیں کہ منتھلی وظیفہ خدمت کیا ہو رہی ہے۔ خدمت جب وہ آپ کو بتائیں گے آپ لوگوں کو جھٹکا لگے گا، یار یہ لوگ بھی جی رہے ہیں کسی طرح۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ممبر و محراب کے وارث ہیں، وہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، وہ امت کے رہنما ہیں، وہ امت کے بچوں کے جوان طبقے کو راہ راست پہ لگانے والے لوگ ہیں۔ وہ یہ موضوع نہ تھا، اچانک یہ بات آ گئی۔ یہ درد ہے، یہ احساس ہے کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں، ہم کیوں دین سے باغی ہیں، ہم کیوں دین سے آ رہی ہیں، ہم کیوں دین سے اجنبی ہو چکے ہیں۔ ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن پاک کی آیت کہ دنیا کا مال اور اولاد جو ہے نا یہ فتنہ انسان کے لیے، دنیا کی محبت میں آ کے انسان احکام الہی کو بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ وہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے احکام سے دور کرتا ہے، اس سے بڑا فتنہ کائنات کے اندر کوئی نہیں، اور دنیا کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں جو انسان کو اللہ کے احکام سے دور کرے۔ لہٰذا میں جوان طبقے کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا حاصل کریں، دنیا کی ویلیو نہ دیں، اس کو اہمیت نہ دیں۔ خاص طور پہ مین زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہ ہو ہمارا۔ اگر دنیا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اس کو خاص اہمیت نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نے محض دنیا کو اہمیت دی اور دنیا کی لالچ ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، ایمان کی محبت، دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، دنیا کی محبت لالچ بھی ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی دل کے اندر موجود ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول دین کی محبت، یا محض صرف دنیا کی محبت۔ دنیا حاصل کریں، امیر ترین ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرم ممانعت نہیں ہے، دنیا کی محبت کو دلوں میں آنے نہ دیں بالکل۔ دنیا کس طرح ہے؟ ہمارے اسلاف ایک اور مثال پیش کرتے ہیں کہ انسان مسافروں کی مثل ہے، یہ دنیا سے گزر رہا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ چند لمحے کا سفر انسان گزر رہا ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے دنیا جس طرح کہ قافلہ ہے، مسافر لوگ ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، تھکے ہارے، ان کا گزر ایک پہاڑ کی غار کے اندر سے ہوا، اور جب وہ پہاڑ کی غار کے اندر سے ان کا گزر ہوا تو اندر اندھیرا تھا بہت، تو وہ وہاں سے گزر تو رہے تھے، اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نیچے کنکریاں تھیں بہت زیادہ، وہ چبھ رہی تھی، مسافر تھے، تھکے ہارے، بڑی مشکل سے وہ سفر انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ پیچھے جتنا بھی سفر گزر چکا تھا ان کا، وہ اتنا تنگ نہیں کیا تھا اس سفر نے، جو سفر اس غار کے اندر اندھیرے اور چبھنے والی کنکری کی وجہ سے مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اور اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ کنکریاں کچھ اٹھا لیتے ہیں، یا باہر جا کے اجالے میں پھینک دیں گے، کوئی ایسا مسافر بعد میں گزرے، اس سے مجبوری ہوگی، تنگی ہوگی، کنکریاں چوبے گی، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یعنی پلو اٹھا کے وہ بھر لیا، کسی نے جیبیں بھر لی، کسی نے 2-3 اٹھائی لی، کسی نے اٹھائی نہیں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے عمل کیا۔
جب یہ غار سے باہر نکلے، جب اس اندھیرے سے اجالی کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ دراصل وہ کنگریاں نہ تھی، وہ جواہرات اور لال تھے۔ اب جس نے زیادہ اٹھائی وہ اللہ کو شکر ادا کرتا رہا، جس نے تھوڑی اٹھائی وہ زیادہ اٹھانے والوں کی طرف دیکھتا رہا، تکتا رہا، کاش کہ میں بھی یہ اٹھا لیتا اتنا۔ اور جس نے کچھ نہ اٹھائی وہ روتا رہا، ہاتھ ملتا رہا اور ان لوگوں کی طرف دیکھتا رہا جنہوں نے اٹھائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ غار جو تھی نا وہ دنیا تھی، اور اس کے اندر اندھیرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ چبھنے والی جو چیز تھی نا وہ دراصل نیکیاں ہیں، وہ عبادات ہے۔ اب دیکھیں کہ امت کے اندر کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں، کتنی فیصد لوگ دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنی فیصد لوگ اپنی دولت کے، ٹھیک ہے عالم نہیں بنا، مفسر نہیں بنا، محدث نہیں بنا، حدیث پاک نہیں پڑھا، دولت مند تو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں خطابت کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، یہاں بیٹھ کر حدیث کے ذریعے اسلام کی اشاعت کر رہا ہوں، اسلام کو سپورٹ کر رہا ہوں، اسلام کو ایک قوت مل رہی ہے۔ ایک انسان دولت مند ہے، وہ اپنی دولت کے ذریعے اسلام کو طاقت نہیں دے سکتا؟ کیا دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ چبھنے والی جتنا بھی کنگریاں تھیں نا وہ سب کی سب نیکیاں تھیں، اور یہ اندھیرا تھا وہ چبھ رہی تھی۔ مسجد میں آنا، عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حسن اخلاق، پیار محبت، کسی کی عزت کے معاملے میں سر جھکا لینا، نظریں جھکا لینا، یہ چبھتا ہے انسان کو، مشکل محسوس ہوتا ہے۔ سکون کس میں آتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے میں۔ سکون کس میں آتا ہے؟ جھوٹ بولنے میں۔ سکون کس میں آتا ہے؟ سود کھانے میں، فریب کرنے میں، کسی کو دھوکہ دینے میں، کسی کی عزت کی طرف تکنے میں، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں چبھ رہی ہیں اس وقت، ان قریب ہماری یہ ظاہری آنکھ بند ہونے والی ہے، حقیقی آنکھ کھلنے والی ہے۔ ہم ان اندھیروں سے، دنیا کے اندھیروں سے نکل کر اخروی زندگی، حقیقی اجالوں کی طرف جانے والے ہیں، اور پھر ہمیں افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، ہائے افسوس کہ ہم کیا کر کے آئے، کاش یہ ہماری وہ دنیا جو وہاں کی وہاں رہ گئی، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے۔ وہ دنیا جس کی لالچ میں ہم ڈوبے رہے اور ہم نے جمع کی، وہ تو وہاں کی وہاں رہ گئی۔ کاش اس وقت ہم اس کو اہمیت نہ دیتے، دین کو سپورٹ کرتے، دین کی معاونت کرتے، غریبوں کی معاونت کرتے، آج اخروی زندگی میں ہمیں وہ کام آتی۔ پر اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا رونا، اس وقت کا چلانا، اس وقت کے ہاتھ ملنے بیکار ہوں گے۔ آج وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ اب بھی ہم اگر باز نہ آئے، ہمارا انداز زندگی اسی طرح آ رہا، تو پھر قیامت کے دن سوائے رونے، پچھتانے، چلانے، افسوس کرنے، دکھ کرنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ میں سفر پہ گیا تھا تو میں نے عشاء کی نماز قصر پڑھی، لیکن میں قصر نہیں پڑھا، مجھے بھول گیا، میں نے نماز جی پڑھ لی، جی پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے قصر پڑھی، کیا مجھے وہ نماز پڑھانی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سفر میں ہیں آپ، کوئی پوری پڑھ رہا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے، اسے قصر کرنی چاہیے۔ آدھی پڑھی میں نے اکیلے پڑھی۔ اللہ نے ایک صدقہ یا ایک ہدیہ، تحفہ دیا اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے نا بھئی۔ سفر میں ہیں آپ لوگ، آپ مکمل نہ پڑھیں، آدھی پڑھیں نماز، آپ کو پوری کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے عطا کر دیا وہ کہ نہیں جی میں پوری پڑھوں گا، بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تحفے کے طور پہ عطا کر رہا ہے، بھی مختصر وقت میں تھوڑی پڑھ لو، ثواب پورا مل رہا ہے۔ جان بوجھ کے کہ میں پوری پڑھوں گا، مناسب نہیں ہے یہ۔ ہاں کوئی بھول کے اس نے پوری 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، فرضیت ادا ہو گئی ہے، پھر بھی ثواب پورا ہی ملا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب میں گھر پر فارغ ہوتا ہوں جی بیٹھا مطلب جی قصر لازم میں قصر پڑھنی ہے، لیکن صاحب بھی مسجد ہے، مسجد جماعت ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں میری پر قصر، میں نے قصر پڑھنی ہے۔ نہیں یہ بھی بہتر نہیں، جماعت کو چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کے قصر نماز کر رہا ہے، سفر میں ہے، یہ بہتر نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کے امام صاحب کے ساتھ پوری پڑھے، جماعت کا ثواب تو پھر الگ ہے نا، 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ میں جو سفر گیا تو جی کتنے دن میں 2-3 دن رہا، ٹھیک ہو گیا، قصر نہیں پڑھتا، نہیں نہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، نہیں نہیں بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، نہیں نہیں قصر اگر جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب مقیم ہے تو امام صاحب کے پیچھے آپ نے مکمل ہی پڑھنی ہے۔ نہیں 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 قصر تب لازم بنے گی جب آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ جماعت کرا رہے ہیں تب بھی قصر پڑھیں گے، پیچھے مقتدی مقیم ہے اگر وہ اپنی 2 اور کھڑے ہو کے پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر سفر میں ہیں اور امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر 4 پوری پڑھیں گے آپ، ہاں تو جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی ہاں فرضوں کی ہے، باقی نماز ضروری نہیں ہے، نہیں نہیں
اگر کوئی پڑھ لیتا ہے سنتیں اس میں حرج نہیں ہے، سنت نفل کوئی پڑھ لیتا ہے، جب فرض معاف کیے جا رہے ہیں آدھا حکم ہے تو پھر ضروری نہیں ہے بقیہ پڑھنا۔ ہاں باقی علماء کرام زیادہ حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بقیہ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے، آپ محض صرف فرض ہی پڑھ لیں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں، نماز پورا ثواب ہو جائے گا۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اگر طبیعت خراب ہے، جی ظہر کی نماز بندہ گھر میں پڑھے تو ضروری ہے کہ ساری نماز پڑھے یا فرض پڑھ کے ہی؟ اصل جو فرض ہیں نا، فرض عین ہیں، انہیں چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے نا۔ طبیعت اس قدر ناساز ہے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، سنتے نفل چھوڑ دینے سے وہ پکڑ نہیں ہے جو فرضوں کی پکڑ ہے۔ نفل تو ویسے ہی ایک ایکسٹرا عبادت ہے، آپ انہیں جان بوجھ کے بھی چھوڑ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سنتیں کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تو اس کی خاص پکڑ نہیں ہے، فرضوں کی پکڑ ہے، کسی حالت میں معاف نہیں۔ ہاں جی فرض پڑھنا تو لازم ہے، فرض تو نہیں چھوڑنا کسی حالت میں بھی، کوئی مجبوری ہے فرض پھر بھی پڑھیں، سنتیں نہ پڑھیں تو مجبوری کے تحت تو ان کی خاص نہیں ہے پکڑ۔ جی مین اصل چیز یہ فرض ہی ہے، صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، بس مین اصل نماز یہی ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے ان سنت موقدہ پر اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ کوئی جان بوجھ کے وقت بھی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے، چھوڑ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ سنت چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے؟ ہاں جان بوجھ کے چھوڑنا، سنت موقدہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، وقت بھی ہے، شرعی عذر نہیں تو گناہ ہے۔ کوئی شرعی عذر ہے، وقت نہیں ہے، کوئی معاملہ ہے، چھوڑ دینے سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اور وطر جو ہے، جی وطر ہم تہجد کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی اصل وطر ہیں بھی تہجد نماز کا حصہ، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ حدیث سے نماز نفل پڑھنے کے بعد ہاں بعد میں اینڈ پہ ہی پڑھنے، باقی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وطر کیونکہ واجب ہیں، اگر ہم رہ جائیں گے نہیں پڑھیں گے بھئی صبح اٹھ کے پڑھیں گے تہجد کے ساتھ تو ممکن ہے کہ تہجد کے ساتھ انسان جاگ نہ ہی آئے انسان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اپنا عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لے اور ان کے بعد 2 رکعت نماز اور نفل پڑھ لے تو پروردگار اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہتر ہے کہ وطروں کے بعد بھی 2 نفل ہم ساتھ ملا لیں تاکہ وہ نفل کا ثواب بھی مل جائے۔ اگر یقین یہ بندے کو امید ہے، خطرہ ہے کہ نہیں اٹھ سکوں گا صبح، تب اگر یقین ہے بندہ ایک جاگتا ہے تو اس کے لیے تو پھر اعلیٰ ہے کہ وہ صبح تہجد پڑھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وطروں کے بعد نفل ہی نہیں، نفل وطروں کے پہلے ہیں، وطروں کے بعد نہیں اس طرح نہیں، جو بندہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہے تو حدیث پاک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کو تہجد کا ثواب مل رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نفل کے خاص کچھ اوقات ہیں جہاں منع ہے، باقی اس کے علاوہ جو منع وقت نہیں ہے جن میں ان میں تو جتنا چاہے انسان نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوتا نہیں تو کیا اب تہجد میں جائے کہ سونا فرض ہے، سونا رہنا، اب میں سویا تو نہیں ہوں، تہجد کا ٹائم ہو گیا، کیا مجھے وہ تہجد میرا تہجد ہو گئی یا نفل ہو؟ اصل یہ عجیب افواہ، یہ مسئلہ تقریباً اسی 2-3 دنوں میں کوئی تقریباً درجنوں جگہ سے یہ سوال کیا گیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، یہاں بھی کل پرسوں بھی ہو رہا تھا۔ اصل یہ مسئلہ ہے نا جو نیند کرنے کا ہے، سو کر اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ بہتر ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم فرماتے بھائی سو جاؤ، مطمئن ہو جائیں، جسم کے اندر تھکاوٹ دور ہو جائے گی، مطمئن ہو کے سکون آرام کے ساتھ پھر تہجد پڑھیں گے، اس لیے سونا ہے، نیند اس لیے ہے، باقی تہجد کے لیے سو جانا شرط نہیں ہے، ہاں شرط نہیں ہے، آپ ساری رات جاگتے رہے، تہجد کا وقت ہے، جاگتے ہوئے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، نماز تہجد ادا ہو جائے، کوئی شرط نہیں ہے تہجد میں بھئی سوئیں گے تب تہجد پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں، نہیں یہ غلط افواہ، یہ غلط افواہ، اس طرح نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے ابھی۔ جی وہ کر لیں تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، سنت طریقہ ہے، اگر نہ بھی کریں تو تہجد میں فرق نہیں ہے، تہجد پھر بھی ہو جاتی ہے۔ جی 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 ہاں جی آنکھ لگا لیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، جی ٹھیک ہو گیا جی 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 میں نے ایک سوال کیا اگر سفر میں آدمی باہر دور ہو کر ہو تو بس میں بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، آپ نے نماز پڑھ سکتا ہے، جی لیکن اس میں ایک شرط کا رہ جانا بڑی ضروری ہے، ہو سکتا ہے اس کا رخ جو قبلے کی طرف نہ ہو۔ نہیں پھر وہ جب ہم نے وہ شرائط بتائی تھی نا بھائی رخ کس طرف ہو، سواری پر یہ شرط ہے، سواری پر یہ اصول ہے، اگر آپ سواری پر بیٹھیں جس طرف بھی رخ جا رہے ہیں نا آپ کا قبلہ اسی طرف ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہے نا۔ اسی طرح یہ ہے کہ بندے کو علم نہیں ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، وہ نماز کسی سے پوچھے گا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، جس طرف اس کا ظن غالب ہے، جس طرف اس کا زیادہ گمان ہو رہا ہے بھائی اس طرف قبلہ ہے، وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔
سواری پر نفلی پڑھ رہا ہے، جس طرح بھی سواری کا رخ ہے اسی طرف اس کا قبلہ ہے، بس اس کی نماز ہو رہی ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہم صلی وسلم علی سیدنا